بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب. رمضان المبارک کے خصوصی بیٹھکیں ہیں یہ 247online.tv کے اوپر. رمضان عبادات، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید عبادات کی روح قدرے ہمارے مزاج میں سے کم ہو گئی ہے. ہم بہت سی عبادات میں ایسی میں پڑ گئے ہیں جن کی شاید روایت میں کوئی جگہ نہ ہو. اور بہت بار یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، توبہ کرنی ہے، مغفرت کرنی ہے، تو اس کے بہترین الفاظ کیا ہیں. قرآن میں دعائیں موجود ہیں، قرآن میں روایت میں بہت سے سوالوں کے جواب موجود ہیں. تو ان بیٹھکوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ روایات، وہ قرآن کی آیات، وہ دعائیں، ان پہ بیٹھ کے تبصرہ کیا جائے، بات کی جائے، سمجھا جائے، کلام کیا جائے، تاکہ اس رمضان جب عبادت کے لیے ان الفاظ، ان کلمات کا استعمال ہو تو بہتر دل کی گہرائی سے وہ عبادتیں نکلیں، وہ الفاظ نکلیں. تو ہم نے درخواست کی چند اساتذہ سے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم سے بات کریں اور ایک ایک کر کے کبھی آیت الکرسی، کبھی سورہ فاتحہ، کبھی نماز کی روح، کبھی روزے کی روح، کہ رمضان کا مقصد، صراط مستقیم کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کے مطلب کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس پہ بات کی جائے. تو یہ سلسلہ آپ کو پورے رمضان ملتا رہے گا. اب اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب یا ہماری ویب سائٹ 247online.tv پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک اکیلی ویڈیو ہے، یہ ایک کڑی ہے پوری، اور اس میں کئی ویڈیوز موجود ہیں. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو ایک لنک اس پیج پہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، جہاں سے کہ آپ جا کے اس پوری لسٹ کو دیکھ سکیں گے رمضان المبارک کے مناسبت سے جو ہم نے شوز کی ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یا تو ہمارے آخر میں اس شو کے جو ہے ایک مینیو پہ آپ کو آپشن مل جائے گا، ورنہ اگر آپ http://247online.tv یا speakforchange.org پہ جائیں گے تو وہاں پہ نیویگیشن سے آپ دیکھ سکیں گے کہ رمضان کے جو شوز ہیں ان کا کوئی لنک ہے. وہاں جا کے آپ کو پیج پہ وہ تمام شوز کی لسٹ مل جائے گی، جس سے کہ آپ کو ان شوز کو دیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. آداب. سلسلہ رمضان کا، اور ہم باتیں کر رہے ہیں، دعا سے ہوتے ہوئے ہم آئے، پھر توبہ استغفار کی طرف گئے. اب ہم دعاؤں کی طرف ابتدا کرتے ہیں. زبیر بھائی، سورہ فاتحہ سب سے پہلی دعا بھی ہے، اور اس میں شاید توبہ کے بھی کچھ اس کے اندر عنصر موجود ہیں. جی بالکل ہے. سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں ذرا ہمیں پہلے تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید میں سب سے پہلی سورہ ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو اس کا مقام کہیں اور ہے، لیکن مصحف میں سب سے پہلے رکھی ہوئی ہے. چونکہ مصحف میں سب سے پہلے رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کی پوزیشن، اس سورہ فاتحہ کی پوزیشن بالکل ایسی ہے جیسے کہ کسی بھی کتاب کا پریفیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل دیباچہ یا پریفیس کی طرح ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جو دیباچہ ہوتا ہے کسی بھی بک کا یا پریفیس جو ہوتا ہے، اس میں کتاب کا نچوڑ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کتاب مصنف نے کیوں لکھی ہے، اس کا کیا مقاصد ہیں. تو جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور اس کو پورا انالائز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک اب جو کچھ بھی اس مصحف میں لکھا ہوا ہے اس کا پوری کی پوری ریفلیکشن جو ہے سورہ فاتحہ میں ہمیں مل جاتی ہے. سورہ فاتحہ کو جب ہم دیکھتے ہیں
تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی روایت، ان کی حدیث کے مطابق اس کے 3 حصے ہیں سورہ فاتحہ کے. سورہ فاتحہ کے اندر جو آیات ہیں اس میں ایک حصہ، پہلا جو حصہ ہے 2 یا 3 آیات کا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حصہ میرے لیے ہے، وہ حصہ میرا ہے، وہ میرے لیے ہے. میں اس کو آگے ایکسپلین کروں گا. جو آخر والا حصہ ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو درمیان والا حصہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ والا حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو گیا ہے. یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ بات، اب جب ہم سورہ فاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بنیادی اس کا جو ترجمہ بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. 1 بائی 1 لے کے چلیں. الحمد کا جو لفظ ہے، الحمد کی جب آپ عربی میں پوری آپ ریسرچ کریں گے اور اس کو جہاں جہاں پہ تلاش کریں گے قرآن مجید میں، تو آپ معلوم کریں گے کہ الحمد کا لفظ تعریف کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. حمد کا لفظ، الحمد تو نہیں، حمد کا لفظ تعریف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور شکر بجا لانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کا اگر میں مطلب اب بناؤں تو یہ بنتا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا اور پرورش کرنے والا. ٹھیک ہے. یہاں رب العالمین پہ بھی ذرا اس کو ٹھہرتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور رب کا جو مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے، رب کہتے تھے پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو، ٹیک کیئر کرنے والے کو، نگہداشت کرنے والے کو، پرورش کرنے والا، وہ رب کہلاتا ہے. تو رب العالمین کا یہاں پر ایک بڑی باریک فلسفی ہے. یہ پہلی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ وہ ہستی نہیں ہے کہ جس نے کائنات پیدا کر دی اور اب خود جا کے جو ہے وہ کہیں پہ بیٹھ گیا ہے اور کائنات جیسے چل رہی ہے. نو، یہ اللہ تعالیٰ انوالوڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کی نشو و نما کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کی نگہداشت کر رہا ہے، اس کو ٹیک کیئر اس کا کر رہا ہے، اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. یہ رب العالمین ہے. اور رب عالم بھی نہیں کہا گیا اور رب الناس بھی نہیں کہا گیا کہ صرف انسانوں کا یہ پالنے والا ہے یا کسی ایک جہاں کا، بلکہ عالمین، یعنی تمہاری وسعت کے اندر، تمہارے ذہنوں میں جو بھی یونیورس کا تصور ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہے. آل انکلوسیو ٹرم ہے، آل انکلوسیو ہے. تو یہ وہ رب ہے جو تمام عالمین کو پرورش دینے والا ہے اور پالنے والا ہے، اور اس رب کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ہم تعریف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت زیادہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحمت والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحیم بھی ہے. اب ظاہر ایک نیچرل سا کوشچن پیدا ہوگا کہ رحمان اور رحیم تو دونوں ایک ہی مادے کے بنے ہوئے الفاظ ہیں، یہ کیا ہیں دو؟ اس کو میں 2-3 طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں، جب بھی کبھی ہم اردو میں بھی بات اگر کر رہے ہوں اپنی زبان میں، ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہر زبان کے محاورے ہوتے ہیں، ان کے کونوٹیشنز ہوتی ہیں. تو جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ شخص گورا ہے، لیکن ہم اگر کہنا چاہیں کہ یہ بہت گورا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ گورا چٹا ہے. ٹھیک ہے. یہ گوروں میں بھی گورا ہے، بولتے ہیں یہ عام طور پہ، یہ گورا چٹا ہے. حالانکہ گورے کا مطلب بھی گورا ہے اور چٹے کا مطلب بھی گورا ہی ہے. لیکن ہم 2 الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم زور دینا چاہتے ہیں کہ بہت گورا ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص کالا ہے، ہم کہتے ہیں کالا کلوٹا ہے. ایک کالا ہے اور کلوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہم، یعنی یہ زبان ایگزیکٹلی، تو یہ زبان کا اسلوب ہے. بالکل اسی طرح سے عربی زبان کا بھی اپنا اسلوب ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، انفائنائٹ ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو عربی کے اسلوب کے بندش میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو بتایا گیا کہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. انڈرسٹوڈ. ایک بات. دوسری بات، جب ہم عربی کے قواعد کو دیکھتے ہیں تو عربی میں جو ہے وہ کچھ صیغے مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں اور کچھ صیغے دوام کے صیغے ہوتے ہیں.
وضاحت کیجیے ثقیل مبالغے اور دوام کے صیغے یہ ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے صیغے ہوتے ہیں جس میں کہ جوش پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یار یہ شخص جو ہے نا یہ پڑھائی میں بہت جوشیلا ہے، اور فلاں شخص جو ہے نا پڑھائی میں مستقل مزاج ہے. دونوں میں فرق ہے. جوشیلا شخص جو ہے نا وہ ایک دن بیٹھے گا 10 گھنٹے پڑھ لے گا، اس کے بعد 1 مہینے تک کتاب نہیں اٹھائے گا، پھر ایک دم سے ببل اس کا اٹھے گا، پھر وہ کچھ پڑھے گا، پھر بیٹھ جائے گا. ایک مستقل مزاج ہوگا، وہ 15 منٹ پڑھے گا لیکن پڑھے گا ریگولرلی. ٹھیک ہے. تو جو مستقل مزاج ہے اس کو کہتے ہیں دوام، اور جو جوشیلا ہے اس کو کہتے ہیں مبالغہ. عربی زبان میں مبالغہ اور دوام کے الگ الگ صیغے ہیں. ٹھیک ہے. تو عربی کے جو مفسرین ہیں، قرآن کے جو مفسرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رحمان ہے نا وہ رحمت کے مبالغے کا صیغہ ہے، اور جو رحیم ہے نا وہ دوام کا صیغہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمت میں پرجوش بھی ہے، اور صرف پرجوش نہیں ہے بلکہ مستقل مزاجی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ڈسکنٹینیو نہیں ہو سکتی، رحمت ہمیشہ رہے گی اور پرجوش بھی رہے گی. تو جوش کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ، اس لیے رحمان اور رحیم کا ذکر ہے. بہت خوب، بہت خوب. ٹھیک. ایک تیسری تفسیر، مطلب تیسرا ایک اوپینین ہے، چونکہ ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں تو سارے اس کو ڈسکس کر لیں. مقصد ہی تیسرا اوپینین یہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسپیسیفک رحمت کی صفت ہے جو اس کے اپنے بندوں کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے. اور رحیم والی جو صفت ہے وہ صفت ہے جو ان جنرل وہ سارے عالمین کو دے رہا ہے. ایک شخص ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمانیت اس پہ اللہ تعالیٰ طاری کرتا ہے. اور ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی تو رزق دے رہا ہے، اسے بھی تو غذا دے رہا ہے، اسے بھی تو دنیا کی آسائشیں دے رہا ہے، ترقی دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے. تو اللہ کی وہ جو رحم والی صفت ہے وہ رحیم والی صفت ہے. بہت خوب، بہت خوب. تو ایک جنرلائز ہے اور ایک اسپیسیفک ہے. تو 3 وضاحتیں ہو گئیں رحمان اور رحیم کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز جزا کا مالک ہے. دا ڈے آف دا ججمنٹ اس کا مالک ہے. مالک کا لفظ یہاں پر کیا ہے؟ مالک کا لفظ عربی زبان میں خود مختاری کے لیے استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اونرشپ، کہ بھائی میں اس چیز کا، میں اس پین کا مالک ہوں، یعنی میں اس کا اونر ہوں، میں اس کا خود مختار ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب میں اس کا خود مختار ہوں تو میں چاہوں تو اسے استعمال کروں، چاہوں تو اسے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دوں، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، میں خود مختار ہوں. مجھے کوئی آرگیو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں اس کے معاملے میں کسی کو کوئی آنسریبل ہوں. مالک کا یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ججمنٹ ڈے جو ہے، قیامت کا دن، اس کا مالک ہے، مالک کل ہے وہ. اس میں اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی اور اسی کا اختیار ہوگا، اور اس کے اختیار میں ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی شراکت داری نہیں ہے. کسی پیغمبر کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، کسی کی نہیں. وہ all in all. بلکہ میں یہاں پر تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے مکالمہ کرے گا، ان سے ڈائلاگ کرے گا. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو بلائے گا اللہ تعالیٰ. مفہوم بیان کر رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ یا عیسیٰ، کیا آپ نے اپنے فالوورز کو کہا تھا کہ وہ آپ کی بندگی کریں، یعنی آپ کو گاڈ بنا لیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، میں ان کے درمیان جب تک تھا تو میں ان کے درمیان نگہبان تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، اور میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا جواب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو انہیں بخش دے. اپنی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ، کتنی درد مندی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو رحمان ہے اور تو عزیز ہے اور تو حکیم ہے، یعنی اگر تو انہیں بخش دے تو تیری بادشاہی ہے، اور اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں.
یعنی کہ میں بہت لاچار ہوں, میرا کوئی اختیار نہیں. نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اختیار نہیں ہے, لیکن نبی ریکویسٹ کیسے کر رہا ہے کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو رحمان ہے, لیکن اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں. میری منشا ہے. تو یہ مالک یوم الدین کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ججمنٹ ڈے کا اکیلا مالک ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ پہلا سیکشن ختم ہو, یہاں پہ پہلا سیکشن ختم ہوا. آپ بریک لینا چاہ رہے ہیں؟ مجھے انداز ہوتا کہ یہ ہے یا کا نابود, یہاں سے پھر ہم 50-50 والا ڈیل شروع. ٹھیک ایک چھوٹا سا پہلے